پاکستان تحریک انصاف کے جانصاروں آواز آ رہی ہے آپ کو؟ خواتین و حضرات، بزرگوں، دوستوں، جے پی کے اور پنجاب سے، اسلام آباد، راول پنڈی سے جو آپ ساتھی یہاں پہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے ہیں، جو آپ یہاں پہ آئے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان دنوں میں، اس گرمی کی شدت میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آواز نہیں آ رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کو۔ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف بجلی جیبوں میں تو گھر نہیں لائی، یہ اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی ہے۔ جو آج کا جلسہ ہے، آج کا جو جلسہ، اس کا جو عنوان ہی یہی ہے کہ چوروں کو ملے ریلیف اور عوام کو ملے تکلیف۔ بزرگوں، دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف تھا 2018 میں۔ اس نے کہا تھا کہ اگلی حکومت جانے اور لوڈ شیڈنگ جانے۔ عمران خان آئے اور انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کی 80% پاکستان میں۔ آج دیکھیں مہنگائی کا جو سیلاب اور طوفان یہ حکومت لائی ہے۔ پیٹرول 250 روپے لیٹر، گیس کے نرخوں میں 400% اضافہ ہونے والا ہے۔ بجلی کے بل جو ہم لوگ سبسڈی دے کے 12-13 روپے پہ لائے ہوئے تھے فی یونٹ، اس حکومت نے 3 مہینوں کے اندر خواتین و حضرات اسی بجلی کے بل کو لے کے چلے گئے 32-33 روپے، اور اگست تک یہ 40 روپے یونٹ جائے گا۔ غریب اور محنت کش کو تو یہ حکومت اپنے فوراً غیر ملکی آقاؤں کے کہنے پہ کچل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے چیئرمین کی ریلی، عمران خان صاحب کی ریلی، یہ وہ شخص ہیں، موازنہ کریں۔ آج کا امپورٹڈ وزیر اعظم برطانیہ کی ایمبیسی میں بغیر بن بنائے کہتے ہیں جی مجھے بلا لیں، میں خود جاتا ہوں، اور جا کے کیک کاٹ کے سفیر کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اور ہمارا وزیر اعظم جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ جب مسلمانوں کی ایمان کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے صف اول میں آپ کے اقوام متحدہ میں جس شخصیت نے اٹھ کے کہا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور بقا ہر ایک مسلمان کے رگ رگ میں ہے، اور ہم لوگ کسی قسم کی یہ بےزتی کبھی نہیں قبول کریں گے۔ اور اس کے بعد دنیا نے اس چیز کا اعتراف کیا۔ اسلام فوبیا کے خلاف جس شخص نے آواز اٹھائی ان کا نام ہے عمران خان۔ ان کا کیا نام ہے؟ بزرگوں، دوستوں، رات کی تاریکی میں جس وقت مودی سرکار نے بالاکوٹ میں بمباری کی 14 جہازوں نے، پاکستان کے سرزمین پہ 13 درخت اور 1 کوا مارا گیا، اسی وقت ہمارے وزیر اعظم نے کہا عمران خان صاحب نے کہ سوچوں گا بعد میں وار پہلے کروں گا، اور 24 گھنٹے کے اندر پاک فضائیہ کو آرڈر ہوا کہ ان کے جہاز گرائیں، اور پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر ہندوستان کے 2 جہاز گرا دیے۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ بزرگوں، دوستوں، ایک حکومت
मां की मानंद होती है, अवाम के लिए वो एक ढाल बनती है। हमारा चेयरमैन इमरान खान साहब, साबका वजीर आजम और आने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब 500 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी उन्होंने अवाम के लिए लगाई। अपने रेवेन्यूज, अपनी आमदन ज्यादा करके अवाम पे खर्च कर रहे थे। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, 6% की ग्रोथ रेट थी। इस हुकूमत के कनपट्टी पे तो किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि आप वो फिगर शाया करें, पर इन्होंने अपनाया और एतराफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सही चल रही थी। आज ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गए हैं। ये लोग गुलाम इब्ने गुलाम इनकी ज़हनियत है और ये पाकिस्तान को मां सिवा नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आखिरी मेरी आपसे गुजारिश होगी, इलेक्शन कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 1 महीने के बाद हो सकता है। अपने मोहल्लों में जाएं, अपने घरों में जाएं, अपने गांव में जाएं, अपने पिंडों में जाएं, अपने ढोकों में जाएं, अपनी यूनियन काउंसिल में जाएं, अपनी तहसील में जाएं, अपने जिले में जाएं, अपने डिवीजन में जाएं, अपने सूबे में जाएं और हर जगह लोगों को आपने इमरान खान साहब की ये कैंपेन और ये मुहिम चलानी है, इसलिए कि पाकिस्तान के आने वाला दौर इसी चीज पे उसका इन्हिसार है कि वोट आपने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स और बले पे लगानी है। पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।